اور پڑھیے بن کے قلب نبی کی مکمل دعا، بن کے قلب نبی کی مکمل دعا، لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، خوش ہوئی سیدہ، خوش ہوئے مرتضی، لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، انبیاء کی قطاریں سلامی کو ہیں، انبیاء کی قطاریں سلامی کو ہے، اور جبرائیل در پر غلامی کو ہے حسن کے لبوں پر بھی شکر خدا، لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، آج اسلام کو ان کا وارث ملا، آج اسلام کو اس کا وارث ملا، ہے مدینے میں گل کربلا کا کھلا، آج اسلام کو اس کا وارث ملا، ہے مدینے میں گل کربلا کا کھلا، آج کوثر کی موجوں نے ہنس کر کہا، لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، درود پڑھیے رہن آغوش زہرا یہ قرآن ہے، رہن آغوش زہرا یہ قرآن ہے، خوش بہت آج تو کل ایمان ہے، خوش بہت آج تو کل ایمان ہے، بولے جنوں ملک پڑھ کے صلی اللہ، لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، ہے مدینے کی گلیوں میں دن عید کا، ہے مدینے کی گلیوں میں دن عید کا، اپنی اپنی سواری پہ ہر طفل تھا، ان کا ناکا بنے خود نبی اور کہا، لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، فاطمہ اور علی و حسن کے سوا، فاطمہ اور علی و حسن کے سوا، خود نبی ساتھ تھے ان کے تحت کسا، خود نبی ساتھ تھے ان کے تحت کسا، پھر اچانک محمد کی آئی صدا، لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے، آپ تھے ذیشان صاحب جو خوبصورت آواز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں شادان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، شاعر اہل بیت ہے، سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، بہترین آواز میں آپ کو اپنا کلام پیش کریں گے۔ بابا بلند صاحب
امیر بے نوا تجھ سے منور ہے حسین، ہر امیر بے نوا تجھ سے منور ہے حسین۔ آدم و خاتم سے لے کر حشر کے میدان تک، آدم و خاتم سے لے کر حشر کے میدان تک، جن و انسان و ملک تک کا مقدر ہے حسین، جن و انسان و ملک تک کا مقدر ہے حسین۔ تیسری شعبان کو شعبان سب کچھ مل گیا، تیسری شعبان کو شعبان سب کچھ مل گیا، اپنی جنت اپنا کوثر اپنا رہبر ہے حسین، اپنی جنت اور یہ دیکھیے آج امام حسین کل مولا عباس دونوں کے اس میں ایک سلام پیش کر رہا ہوں۔ دودھ بھیجا ہوا ذکر شبیر بات بات میں ہے، ذکر شبیر بات بات میں ہے، چھوڑ کر شے کو کیا حیات میں ہے، اور اتنا پانی کہاں فرات میں ہے، اتنا پانی کہاں فرات میں ہے، جتنی گہرائی تیرے ہاتھ میں ہے، اتنا پانی کہاں فرات میں ہے، جتنی گہرائی تیرے ہاتھ میں ہے، اور ہاتھ کٹوا دیے جریہ عباس، ہاتھ کٹوا دیے جریہ عباس، پھر بھی دریا تمہارے ہاتھ میں ہے، پھر بھی دریا تمہارے، اور یہ شعر دیکھیے، جیسے سورج کے ساتھ ساتھ ہے چاند، جیسے سورج کے ساتھ ساتھ ہے چاند، ویسے عباس شے کے ساتھ میں ہے، ویسے عباس شے کے ساتھ میں ہے، اور مسکرا دے حسین کے اصغر، مسکرا دے حسین کے اصغر، آج اسلام مشکلات میں ہے، یا علی، اور یہ
شعر سماعت کرو نا. بزرگ کہتے ہیں یہ بات: مشکلیں ہوں تو یا علی کہنا، مشکلیں ہوں تو یا علی کہنا، یہ بزرگوں کے تجربات میں ہے، یہ بزرگوں کے تجربات میں ہے. اور جس کی تم نے مدد نہ کی ہو علی، جس کی تم نے مدد نہ کی ہو علی، ایسا کب کون کائنات میں ہے. اور کربلا تیری عظمتوں کو سلام، کربلا تیری عظمتوں کو سلام، امتحان سورجوں کا رات میں ہے. اور آخری شعر دیکھیے: چوڑیاں توڑ دی ہیں بہنوں نے، چاند محرم جس سے ہے، چوڑیاں توڑ دی ہیں بہنوں نے، کیا محرم کی چاند رات میں ہے. اور یہ مقطع دیکھ لیجیے، کیونکہ جب کلام پڑھ رکھیے تو مقطع ضروری ہے کسی کا لحاظ سے. اے شرر نقوی ذکر کرتے رہو، اے شرر نقوی ذکر کرتے رہو، سمجھو عزت علی کے ہاتھ میں ہے. یہ تھے شادان صفی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. میں شاعر اہل بیت نجم افندی صاحب کے کچھ مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں. عید ہے توریت کی، انجیل کی، قرآن کی، عید ہے توریت کی، انجیل کی، قرآن کی، عید ہے مقداد کی، عمار کی، سلمان کی، عید ہے ہر درد کے مارے ہوئے انسان کی، پڑھ گئی 13 رجب سے 30 شعبان کی. اور وہ نبی کی عید تھی یہ کل انبیاء کی عید ہے، وہ نجف کی عید تھی یہ کربلا کی عید ہے. ابر رحمت ہے فضائے دہر پر چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے فضائے دہر پر چھائے ہوئے، جن و انسان اور ملک پھرتے ہیں اترائے ہوئے. ابر رحمت ہے فضائے دہر پر چھائے ہوئے، جن و انسان اور ملک پھرتے ہیں اترائے ہوئے. سورہ کوثر ادھر جبریل ہیں لائے ہوئے، ہے نبی بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور گود میں لے کر پیام جامدہ دینے لگے، اور کان میں بچے کے پیغمبر اذان دینے لگے. اور اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. ایک باول بلند سلام. جیسے کہ حضور نے کہا میرا خود کا اپنا تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس عبادت میں شرکت کرنی ہے تو ہمارے بھائی کا حکم ہے تو آپ دیکھیے گا کہ تیروں کی جان نماز پہ خود گر گیا مگر، تیروں کی جان نماز پہ خود گر گیا مگر،
تاجے سرے شعور نہ پیش اردو گرا، تیروں کی جانماز پہ خود گر گیا مگر تاجے سرے شعور نہ پیش اردو گرا، مقتل میں بھی رکھی تھی نمازی نے احتیاط، گھوڑے سے بھی خدا کی قسم قبلہ رخ گرا، گھوڑے سے بھی خدا کی قسم قبلہ رخ گرا، گھوڑے سے بھی خدا کی قسم قبلہ رخ گرا۔ اسلام کے دونوں ہاتھوں میں حیدر کے لہو کا پرچم ہے، اسلام کے دونوں ہاتھوں میں حیدر کے لہو کا پرچم ہے، وہ شان بڑھا دی سرور نے، وہ دھوم مچا دی زینب نے، یوں بھائی بہن نے مل جل کر مسمار کیا باطل کا محل، بنیاد ہلا دی سرور نے اور آگ لگا دی زینب نے، بنیاد ہلا دی سرور نے اور آگ لگا دی زینب نے۔ ایک کلام ہے اس کے دو شعر دیکھیے گا۔ سوکھی زبان دکھائی تو لشکر الٹ دیے، سوکھی زبان دکھائی تو لشکر الٹ دیے، کیا دشمنوں سے کہہ گئے اصغر کہے بغیر، سوکھی زبان دکھائی تو لشکر الٹ دیے، کیا دشمنوں سے کہہ گئے اصغر کہے بغیر، کیا ذکر ہم شبیہ پیمبر مٹاؤ گے، کیا ذکر ہم شبیہ پیمبر مٹاؤ گے، ممکن نہیں اذان بھی اکبر کہے بغیر، ممکن نہیں اذان بھی اکبر کہے بغیر، کیا ذکر ہم شبیہ پیمبر مٹاؤ گے، ممکن نہیں اذان بھی اکبر کہے بغیر۔ میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا، میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا۔ ملا جی تم اپنی عزا میں بھول گئے ہو کچھ، تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا، تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا۔ دیکھیے باب علم کے فرزند حضرت امام حسین کی ولادت کے موقع کی مجلس ہے، تو علم کے حوالے سے ایک بند پیش کر رہا ہوں پیام آدمی صاحب کا، دیکھے گا کہ جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، جاہل کا زر و مال بھی ہے وجہ تباہی، جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، جاہل کا زر و مال بھی ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ کے سلیقے سے کرے گا، عالم ہے تو فاقہ کے سلیقے سے کرے گا، جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، جاہل کا زر و مال بھی ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ کے سلیقے سے کرے گا، عالم ہے تو فاقہ کے سلیقے سے کرے گا۔ ایک مسدس کے 2-3 بند جو کہ ذوالفقار کے حوالے سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ آج پھر ایک بار ایک سلوات پڑھوں۔ ہمارے برادر کہ گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین، اس کے بعد کچھ پیش کروں گا، دیکھیے کہ گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین، ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین، گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین، ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین، یعنی یہیں پلے ہیں ہم ارباب شور و شین، مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین، مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین، فرش ادائے شاہ زمن لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں۔ وہ مسدس مل نہیں پا رہا ہے، ایک بار سلوات پڑھوں۔ دوسری پڑھتے ہیں۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ محمد ہے، چلیے مل نہیں پا رہا، میں امام مولانا کے حوالے سے ایک بات ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ آخری ہم کے مجاہد صفحے اول سے نکل،
آخری حق کے مجاہد صفِ اول سے نکل، کب سے خشکی ہے تمنائی میں جلتھن سے نکل، اے امامت کے قمر غیب کے بادل سے نکل، آخری حق کے مجاہد صفِ اول سے نکل، اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کعبے میں اندھیرا نہیں دیکھا جاتا، اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کعبے میں اندھیرا نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے بیچ میں شان حیدر صاحب نہوری تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، بابا نے بلند سلامات۔ پہلے تو گڈو بھائی، میری زندگی کے 28 سال آپ لوگوں کے درمیان گزرے ہیں۔ دیگر ہے کہ میں بجنور میں پیدا ہوا تو میں بجنور ہی نہیں، وہ کھلاوا سلوات پر دیکھ پڑتا۔ ایک مرتبہ اور سلوات پڑھ ایک کمال بھائی مسئلہ اور چند اشعار ہیں ولادت مولا حسین کے حوالے سے، اس کے بعد دنیا میں وسیلے کا اثر دیکھ رہا ریز بھائی غور کریں گے تو مسئلے میں ہی پوری مسئلہ بتا کہ دنیا میں وسیلے کا اثر دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں وسیلے اثر دیکھ رہا ہوں، فطرس کے نکلتے ہوئے پر دیکھ رہا ہوں، دنیا میں وسیلے کا اثر دیکھ رہا ہوں، فطرس کے نکلتے ہوئے پر دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ حیدر کو علم دے کے نبی اس طرح بولے، حیدر کو علم دے کے نبی اس طرح بولے، لشکر میں فقط ایک ہی نر دیکھ رہا ہوں، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، پہلی شرطی مرد ہوگا کہ خیبر میں کہ حیدر کو علم دے کے نبی اس طرح بولے، لشکر میں فقط ایک ہی نر دیکھ رہا ہوں کہ جو بغض علی رکھتے ہیں ان لوگوں کے چہرے دیکھے نہیں جاتے ہیں مگر دیکھ رہا
जाते हैं कि सरशार नजर आते हैं जो बुग़्ज़ अली में सरशार नजर आते हैं जो बुग़्ज़ अली में उन लोगों के दो चार पदर देख रहा हूँ। सलवात पढ़िए। यहाँ ज्यादा सवाब है। चंद अशार। फुर्सत मिले तो सोच समझ कर जवाब दो। फुर्सत मिले तो सोच समझ कर जवाब दो। है कौन जानशीने पैगंबर जवाब दो। है कौन जानशीने पैगंबर जवाब दो। कि सूरों को हिफ्ज़ करके कोई फायदा नहीं। सूरों को हिफ्ज़ करके कोई फायदा नहीं। कुरान की आयतों को समझ कर जवाब दो। कि है कौन कायनात में अब्बास के सिवा। है कौन कायनात में अब्बास के सिवा। जो रोक ले निगाहों से लश्कर जवाब दो। जो रोक ले निगाहों से लश्कर जवाब दो। और ये भी बड़ा खूबसूरत शेर है कि वो कौन है बताओ जरा जिसके वास्ते। वो कौन है बताओ जरा जिसके वास्ते। खुतबे को रोकते हो पैगंबर जवाब दो। खुतबे को रोकते हो पैगंबर जवाब दो। कि कहने को सूरमा तो बहुत थे जहान में। कमाल भाई बाद में वक्त लेना तुमको पूरा। कि कहने को सूरमा तो बहुत थे जहान में। किसने उठा लिया दरे खैबर जवाब दो। उठा लिया दरे खैबर जवाब
पैगंबर जवाब दो, है कौन एक शब का पैगंबर जवाब दो, कि किसने लहू से दाश्त में लिखा है ला इलाहा, किसने लहू से दाश्त में लिखा है ला इलाहा, जीता है कौन सर को कटा कर जवाब दो, जीता है कौन सर को कटा कर जवाब दो। जाहिद भाई अकीदे का शेर है, आपके नजर के पानी समेट लाए हैं अब्बास मश्क में, पानी समेट लाए हैं अब्बास मश्क में, क्या रह गया फुरात के अंदर जवाब दो, के पानी समेट लाए हैं अब्बास मश्क में, क्या रह गया फुरात के अंदर जवाब दो, कि नारा अली के नाम का करते हैं हम बुलंद, नारा अली के नाम का करते हैं हम बुलंद, बहरे सबूत दामने मादर के छोड़े नगर विहार तो कंबर भी क्या करे, छोड़े नगर में हार, रिवाज में हमारे में आ रहे तो कंबर भी क्या करे, है जोश में सखावते हैदर जवाब दो, है जोश में सखावते हैदर जवाब दो, कि मालूम है हर एक को रोजा हुसैन का, मालूम है हर एक को रोजा हुसैन का, है तुर्बत यजीद कहाँ पर जवाब दो, है तुर्बत यजीद कहाँ पर जवाब दो। और अख्तर साहब इस मनक़बत का मेरा पसंदीदा शेर यहाँ से ले कलाम कहिए कि असगर से माँ के दूध की तासीर ने कहा, असगर से माँ के दूध की तासीर ने कहा, बेटा सितम के तीर का हंसकर जवाब, असगर से माँ के दूध की तासीर ने कहा, बेटा सितम के तीर का हंसकर जवाब दो,
جانشین پیمبر جواب دو، فرصت ملے تو سوچ سمجھ کر جواب دو۔ آپ سے شان حیدر صاحب بہت عرصے کے بعد دلی میں آپ تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کی حاضری قبول کرے مولا، آپ نے بہترین کلام پیش کیا۔ اب ہمارے بعد ہمارے فہرست میں چند شعراء ہیں، اس میں سے استاد شاعر ہیں اختر نوغانوی صاحب، اور اس کے علاوہ 2 شاعر اور ہیں، لیکن چونکہ موقع بھی ہے اور وقت بھی کہہ رہا ہے کہ علی جناب مولانا مہدی باقر صاحب قبلہ جونپوری صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں ممبر پر اور اپنی تقریر سے لوگوں کے دلوں کو منور کرے، کیونکہ نثر اور نظم چونکہ ایسا میں درخواست کروں گا، معافی چاہوں گا کہ مول صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے نثر اور نظم دونوں جو توازن ہے اس کو پیش کریں۔ محمد وآل محمد ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على رسوله الذين الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فعرفوه صلوات محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم مرسل انسانیت حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی روز ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی مبارکباد کو صلوات کے سائے میں ان کے وارث امام زمان عبداللہ شریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ جو لوگ واقف ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ میری فطری آواز نہیں ہے، نزلہ کن سلیقے سے، قاعدے سے، اور سارا آواز کا روٹ جو ہے وہ متاثر ہے، مگر یہ کہ میں نے چند منٹ گفتگو کے لیے تقریباً میں ایک بار پھر آن ٹائم تھا اور 7:30 بجے سے میں یہاں استفادہ کر رہا ہوں۔ ایک جگہ معذرت کر کے آیا تھا کہ وہاں مجھے کہ فوراً بعد محفل ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دیں، مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے، مجھے وہاں تقریر کرنا ہے۔ وہاں ایک اور علم دین تھے، میں نے کہا آپ وہاں دیکھ لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، وہاں پہنچ جاؤں، مجھے وہاں تقریر مجھے ہی کرنا ہے۔ پہلے تو میں عرض کر دوں کہ چونکہ تھوڑا بہت شغف مجھے ہے شعر و سخن سے، اس لیے عرض کر دوں کہ میں آپ کی نفسیات سمجھ سکتا ہوں۔ شعر بہت تیزی سے حملہ کرتا ہے اور نثر شعر ڈبل میننگ کے ساتھ میں نے استعمال کیا ہے، شعر تیزی سے حملہ کرتا ہے، شعر کا جو املا آپ سمجھ سکتے ہو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی اس وقت جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ آپ شعر سن رہے تھے، اچانک سے بوجھل سی گفتگو شروع ہو گئی۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر وہی ماحول چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ آنے والے شاعر کو مناسب ماحول مل سکے اور ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں۔ ہم بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، یعنی صدقہ نکال دیتے ہیں، کہہ نہیں سکتے ہیں جو نثر میں ہم اس کو شعروں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے شعراء سے مدح اہل بیت ہے، وہ بھی انہیں مولا کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا میں فی الحال تو جو معروضات عرض کر آیا ہوں وہ تاریخ آدم و عالم کے سب سے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔
کہ ایک حدیث اور ایک قول میں نے اس کی تلاوت کی آپ کی خدمت میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاریخ آدم و عالم کے سب سے ذمہ دار فرد، یعنی ذمہ دار فرد وہ ہوتا ہے کہ جو بات کوئی یوں ہی جذبات میں نہیں کہہ دیتا ہے، جو کہتا ہے وہ بات اپنے آپ میں بہت اہم ہوتی ہے۔ اس مادر گیتی کے اوپر پیغمبر سے زیادہ ذمہ دار فرد آیا نہیں۔ اگر پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے، چاہے حضرت علی کے لیے کہی ہو، چاہے امام حسن کے لیے کہی ہو، چاہے ابو حسین کے لیے کہی ہو، تو وہ محض نانا کی بات نواسے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک الہی منصبدار کی بات ہے، الہی منصبدار کے لیے۔ ایک الہی منصبدار دوسرے الہی منصبدار کے لیے ایک بات کہہ رہا ہے۔ دونوں افراد نہایت غیر معمولی ذمہ دار شخصیت کے مالک ہیں، وہ ختمی مرتبت ہیں، سردار انبیاء ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، انہوں نے بات کہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے عام طور پر نانیال بچوں کو بڑا پیار ملتا ہے، ہم لوگ کو بھی بہت ملا ہے دادیال سے زیادہ کمفرٹ زون نانیال ہوتا ہے، بچوں کے لیے کوئی ڈانٹتا وڑتا نہیں ہے، صرف پیار کرتے ہیں بچے۔ تو یہاں وہ والا معاملہ نہیں ہے، میں بڑی ادب سے عرض کروں علیہ اسلام کے ساتھ، یہاں وہ فیکٹر نہیں ہے کہ نانا فرد جذبات میں اور محبت میں آ کے اپنے نوازے کی کچھ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایموشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بہت ہی ذمہ دار قسم کی بات ہے۔ ہاذا حسین فارفو ہو، یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو۔ یہ چھوٹا سا فقرہ ہے، چھوٹا سا جملہ، اس کی گونج قیامت تک کی بشریت کے لیے ہے، یعنی آئندہ کے آنے والی نسلوں کے مسلمان پیغمبر کا خطاب تم سے ہے، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو۔ یعنی حسین کے تعلق سے، نبی کی زبان سے ہر مسلمان پر جو واجب ہے وہ حسین کی پہچان ہے۔ آپ نے اس پہچان کے لیے جو گاڑھا سا لفظ سنا ہوگا وہ معرفت ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کے سمپلیفائی کیا اس کو کہ آپ اس کو آسانی سے سمجھیں اور محسوس کریں۔ معرفت کا لفظ تھوڑا سا شاید جوان کے لیے ٹف ہو کہ معرفت حاصل کرو امام کی، بہت خوبصورت لفظ ہے، اصل ٹرمینالوجی یہی ہے، مگر میں اس کو آسانی سے عرض کروں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو، یعنی حسین کو پہچاننا ہر اس ملت کے فرد کو واجب ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ آپ کی معرفت حاصل کرے، آپ کو جانے اور پہچانے۔ یہ عجیب غریب مسئلہ ہے کہ ہم چوتھے امام کو عابد بیمار کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ آپ کو بخار شب عاشور آیا ہے اور اس کے بعد کب اتر گیا یہ تاریخ جانتی ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ امام ہیں، اس کے بعد بھی آپ امام ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام عاشورہ سے پہلے بھی امام ہیں اور آج تک امام ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم امام حسین کو صرف عاشور کے ساتھ تصور کریں، کربلا کے ساتھ سوچیں اور ان کا ذکر کریں، اس کے پہلے کہ امام حسین کا تصور ہماری زندگیوں میں نہ ہو۔ ہمیں اس حسین کو بھی جاننا ہے کہ جو چلتے ہوئے اگر فقیروں اور مسکینوں نے آواز دے لی اس شہنشاہ مدینہ کو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نوش فرما لیں، تو اسے کہیں سے بھی کسی قسم کا کوئی آر محسوس نہ ہو، اور وہ جس کی ماں کے مہر میں ساتوں سمندر ہے، جس کا بابا ساقی کوثر ہے، جس کو خدا نے اتنے اختیارات سے نوازا ہے، وہ ان فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں ذرا بھی اپنے آپ کو پریشانی محسوس نہ کریں۔ ہم اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آدمی کے سلام کا جواب بھی شخصیت کو دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ ہم خیریت پوچھتے ہیں آدمی کا سوشل اسٹیٹس دیکھ کر کے، جواب دیتے ہیں تو ہمارا ٹون سے لیول پہ ہوتا ہے، جس کیٹیگری کا انسان ہمارے ذہن میں مجسم ہوتا ہے اسی حساب سے ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم لفظوں کا انتخاب شخصیتوں کے انتخاب کے ساتھ کرتے ہیں، کس کے ساتھ ہمیں کون سے لہجہ اختیار کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس کے در پہ ساری فضیلتیں آ کے دم توڑ جائیں، اتنا فضیلت مار انسان اسے ذرا بھی انکمفرٹ فیل نہیں ہوتا ہے کہ ان فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ معاف کیجیے گا اگر کوئی آج کل لنگر بھی کرتا ہے، فقراء کو کمبل بانٹتا ہے یا کھانے تقسیم کرتا ہے، تو نہ جانے کہیں نہ کہیں دل کے گوشے میں اپر ہینڈ ہونے کا خیال ہوتا ہے۔ ہم بانٹنے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا انجوائے بہت بڑے دل والا انسان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ تصور کریں ہمارا ہزاروں سلام حسین کی عظمتوں کے اوپر،
کتنا بڑا دل ہے علی کے اس فرزند کے پہلو میں، کتنا بڑا جگر ہے ان کے پاس، کتنی فضیلتوں کے باوجود بھی، اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود بھی، جس کے بھائی کے دسترخوان کبھی سمٹتا نہ ہو، وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں فخر محسوس کرے اور اس کے بعد کہے کہ بھائیوں تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا، کیا تم میری دعوت قبول نہ کرو گے؟ خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف پڑھ کے اور سن کے گزر جانے والی نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہمیں کچھ سکھاتی ہیں، اور اسے سیکھ کے صرف کہیں ذہن کے گوشے میں ڈمپ مت کر دیجیے گا، کوشش کریں ہم اور آپ کے اسے اپلائی کریں، کوشش کریں کہ ہم اور آپ اسے امپلیمنٹ کریں زندگی میں، ہماری زندگی سے وہ سیرت نظر آئے جس سے ہم خود کو بعد میں بتائیں، دوسرا دیکھ کے کہے کہ حسین والا جا رہا ہے، صلوات پڑھ رہے محمد، دوسرا دیکھ کے یہ کہے کہ حسین والا جا رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں وہ اتنا زیادہ کشادہ دلی، اتنا زیادہ عزت افزائی، اتنا زیادہ بڑا دل۔ میرے بھائیوں تم نے ہمیں دعوت دی، ہم نے اسے قبول کیا، کیا تم ہماری دعوت قبول نہیں کرو گے؟ درویشوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے والا حسین، میں کربلا سے پہلے کا حسین پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے ہمارے پاس سال بھر میں جسے الحمدللہ ہوتی ہے، ہم کربلا کے تناظر میں امام کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، میں اسے ٹھیک پہلے کے امام پہ میں حسین میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، پھر انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ایک دفعہ سفر میں نظر میں کہیں پھنس پھنسا گئے تو ہو سکتا ہے ہم بھی کھا لیں فقراء و مساکین کے ساتھ، بشرطے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگا ہو، ہمارے سوشل اسٹیٹس میں پٹا نہ لگنے والا ہو، ہماری آبرو کو پٹا نہ لگنے والا، یہ خیالات ہوتے ہیں ہمارے آپ کے۔ آپ اندازہ لگائیں امام نے اتنی ساری عظمتوں اور اتنی ساری عزتوں کے باوجود بھی ان کے ساتھ بہت آرام سے بیٹھ کے تناظر فرمایا۔ اور عزیزوں اگر ہم کبھی کھا بھی لیں گے مگر اپنے گھر لانے کے بارے میں بڑے چوزی ہیں، اپنے گھر لانے میں افراد کو بڑے سلیکٹیو ہیں، ہم تو یوں بھی جنرلی بڑے سلیکٹیو ہیں۔ آدمی کون ہے، کیسا ہے، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے رابطہ ہمارا ہے، فرینڈ سرکل میں کون لوگ ہیں، موبائل کانٹیکٹس میں کون لوگ ہیں، ہمارے ساتھ پروفائل میں سوشل میڈیا پہ تصویر کس کی آنی چاہیے، کس کی نہیں آنی چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے ہماری زندگی سے، یہ سب کچھ جڑا ہوا ہماری زندگی سے۔ وہ اپنے گھر لے کے آنے والا کسے لے کے آ رہے ہیں؟ ایک کریم ابن کریم، آپ کسے اپنے گھر لے کے آ رہے ہیں؟ فقراء و مساکین کو گھر لے کے آ رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے یہاں اگر ظاہر ہے کہ فقراء و مساکین کے تین دروازے میں باہر کھڑا ہو، اگر ایم پی ایم ایل اے نیتا شخصیت، کوئی بیوروکریٹ، کوئی نکلتی ہوئی شخصیت کا آدمی، فیس ویلیو والا، اگر میں نے صحیح استعمال کیا فیس ویلیو والا کچھ، وہ ہمارے گھر آئے تو آس پاس پڑوس کو بھی تھوڑا سا لگے کہ ہاں بھی ان کے یہاں ایسے افراد سے ان کا تعلق ہے، تھوڑا امیج وغیرہ بنے گی، یہ ہے عام طور پر ہمارا خیال۔ مگر ہم جنہیں مانتے ہیں اور جن کی نہیں مانتے ہیں ان کی روش یہ ہے کہ وہ اپنے گھر فقراء کو لے کر، مساکین کو لے کے آئے، بھیا تم نے ہمیں بلایا، ہم نے تمہارے ساتھ کھانا کھا لیا، اب تم ہماری دعوت قبول کرو کہ جی مولا بتائیے، ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ امام ان فقراء و مساکین کو ان کے ساتھ کھانا کھا لینے کے بعد بنا کسی تیاری اور ہنگامے کے، جس سے آنے والا اگر باظرف ہو تو سمجھ جائے کہ خود بھی خاصے پریشان ہوئے، بیگم کو بھی بڑا پریشان کیا ہے۔ میں نے یہ قید لگا دی باظرف ہونے کی، میں عام طور پہ آدمی نوٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے جو ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سالن مرچیں کافی تھی، یہ بھی کہہ جاتا ہے بات۔ اور ہمارے یہاں امام نے بنا کسی اہتمام میں جو گھر میں ہے وہ حاضر کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا خلوص کی علامت یہی ہے، خلوص کی علامت یہی ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل شفاف ہے امام۔ ہمارے گھر میں کیا ہے، کھانے کے یہ سامان رکھ دو سامنے، ہم اپنے گھر میں کسے لے کے آئے؟ فقراء اور مساکین کو لے کے آئے۔ قطعی امام نے اپنے گھر کے انوائٹیز کے لیے اور آنے والے مہمانوں کے لیے قطعی نہیں سوچا کہ ان کے آنے سے ہمارا اسٹیٹس بڑھے گا یا گھٹے گا۔ امام ان تمام چیزوں سے بہت اوپر ہے، چونکہ جسے خدا نے اوپر کر رکھا ہو اسے یہ سب باتیں اوپر نہیں کرتی ہے۔ اے میرے عزیزو، آبرو امیج خدا سے تلاش کرنی ہے اس کی نظر میں۔ اگر اس کی نظر میں ہم بآبرو ہو گئے، آبرومند ہو گئے، تو دنیا میں بے آبرو نہیں کر سکتی۔ یہ امام کا کردار ہے، یہ امام کا کردار ہے۔
کردار ہے. فقراء اور مساکین کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھانا نوش کر رہے ہیں, نہ صرف فقراء اور مساکین کے ساتھ بلکہ انہیں اپنے گھر بلانے میں کوئی یار محسوس نہیں کر رہے ہیں. پیغمبر نے شاید اسی لیے آواز دی تھی, ھذا حسین فاعرفوہ, یہ حسین ہے. یہ کون تھا؟ آپ دیکھیں لہجہ پہچانے اس حدیث کا, کس نے صریح انداز میں پیغمبر نے کہا ہے, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس حدیث کے اندر. ھذا حسین, یہ حسین ہے, فاعرفوہ, انہیں پہچان دو. یہ صرف وہ جو حاضرین تھے ان کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کی بشریت کے لیے ہے. یہ حسین ہے, انہیں پہچان دو. ایسا کرنے سے پہلے پیغمبر نے عجیب و غریب کام انجام دیا. خطبہ جاری ہے, امام مسجد میں داخل ہوئے, پاؤں ابا کے دامن سے الجھا, امام نزدیک ہے کہ گر جائیں, امام نزدیک ہے کہ گر جائیں. نبی یہ خدا ممبر پہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہے, واجبات نماز بیان کر رہا ہے, اسلام کے اصول بتا رہا ہے. اے نبی خدا, ابھی اسلام کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے, ابھی بہت ہی کچے معاملات ہیں, بڑا انیشل سٹیج میں اسلام ہے, بڑے کمزور ایمان کے لوگ ہیں, ابھی تو ان کے دل میں اسلام کا پروٹوکول رچ بس جانے دیجئے. یا آپ نے کیا کہ ممبر چھوڑ دیا, خطبہ توڑ دیا, نوازے کو اٹھایا, آغوش میں لیا, سینے سے لگایا, اس کے بعد فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ, یہ حسین ہے, یہ پہچان لو. اے نبی خدا, آپ کا ممبر چھوڑ دینا یہ بہت حیرت ناک تھا. اس سے زیادہ حیرت اس بات کا ہے کہ جہاں بات چھوڑی تھی وہ بات نہیں کی آپ نے. جو بات چل رہی تھی وہ بات اسے کنٹینیو نہیں کیا, آپ نے اس بات کو وہیں چھوڑ دیا. اب جو حسین آغوش میں آئے تو آپ حسین کو پہچانوا رہے ہیں. جب نہیں پیغمبر آواز دے, میں اسے پہچانوا رہا ہوں جس کے تو فعل وہ پیغام زندہ رہنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. میں اسے پہچانوا رہا ہوں جس کے طفیل میں میرا پیغام زندہ رہنے والا ہے. اگر لوگوں نے اسے پہچان لیا تو توحید بھی زندہ رہے گی, رسالت بھی زندہ رہے گی, قرآن بھی زندہ رہے گا, اسلام زندہ رہے گا اگر انہیں پہچان لیا گیا. چنانچہ پیغمبر نے آواز دی ھذا حسین فاعرفوہ, اے میرے پیغمبر, آپ نے کاش کہ صحابہ میں کسی کو ایک آنکھوں سے اشارہ کر دیا ہوتا تو اسے اٹھا لیتا, آغوش میں اٹھا لیتا, بڑا فخر محسوس کرتا کہ نبی کے نواسے کو میں نے دیا. یا آپ نے کیا کر دیا, ممبر کے تو آداب نہیں بتائے گئے, ایسا کون کرتا ہے, آپ سے بڑا سارے ممبر کون ہے. آپ نے ممبر چھوڑ دیا, خطبہ توڑ دیا, نیچے اتر آئے, دوڑ کے گئے اور جا کے میں حسین کو اٹھا لیا. عجب نہیں پیغمبر آواز دے. دیکھو تاریخ رقم ہوتی ہے ہمارے عمل سے, تاریخ ہمارے عمل سے رقم ہوتی ہے. کل کا مورخ لکھ دیتا کہ ایک بار امامت میں وقت پڑا تھا, صحابیت کام آئے تھی, صحابیت کام آئے تھی. میں چاہتا ہوں یہ لکھا جائے کہ ہوا یہ ہے جب جب نبوت کا وقت پڑا ہے امامت کام آئی ہے, امامت کا وقت پڑا ہے نبوت کام آئی ہے. یہ لازم ملزوم ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس موقع میں صحابیت سے سہارا لے لوں. پیغمبر نے بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہیں ہمارے اس مولود کے لیے اور اس مولود معصوم کے لیے جن کا تذکرہ ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. کتنی بار آپ نے حدیث سنی ہے, حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. اے میرے عزیزوں, زندگی ان دو لفظوں کے دائرے سے خارج نہیں ہے. ایک وہ زندگی جو اس کائنات میں آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند کرنے تک ہوتی ہے, ایک وہ زندگی جو یہاں آنکھ بند کرنے کے بعد دوسری زندگی شروع ہوتی ہے. ان دو دائروں سے ہماری حیات خارج نہیں ہے, انہی دو دائروں کے اندر ہماری زندگیاں ہیں, چاہے وہ یہاں کی زندگی ہو چاہے وہ وہاں کی زندگی ہو. اس دنیا میں جینا ہے تو اس کا مطلب اس زندگی کے الگ تقاضے ہیں, وہاں سروائیو کرنا ہے تو وہاں کے الگ تقاضے ہیں. پھر پڑھیے پیغمبر کی حدیث ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. الگ آپ کو لطف آئے گا اگر آپ اس محسوس کر لیں. اس تھیوری کو اور اس مقدمے کو آپ ذرا سا ذہن میں رکھیں. زندگی ان دو دائروں سے خارج نہیں ہے. ایک دنیاوی زندگی ہے جہاں گزارنے کے لیے سیدھا راستہ چاہیے, ہمیں گائیڈنس چاہیے, ہدایت چاہیے تاکہ ہم صحیح راستے پہ زندگی گزار سکیں. جب یہاں سے چلے جائیں, آنکھ بند کر لیں, تو جو وہاں کی زندگی شروع ہوتی ہے وہاں ہر ایک کو نجات چاہیے, کسی کو مکتی چاہیے, کسی کو سیلویشن چاہیے. ہمیں نجات درکار ہے. سب نے الگ الفاظ کر رکھے ہیں مگر سب کو چاہیے ہے نا, سب نے الگ اصطلاحیں بنا رکھی ہیں
مگر سب کو چاہیے وہی. کسی کو مکتی چاہیے, کسی کو سیلویشن چاہیے, کسی کو نجات چاہیے. وہاں کی نیا پار ہو جائے, یہاں تو جیسے کٹنی تھی کٹ گئی. اور مانا پیغمبر نے آواز دی قیامت تک کے انسانوں یاد رکھو, اگر اس دنیا میں ہدایت چاہیے تو حسین چراغ ہدایت ہے, آخرت میں نجات چاہیے حسین سفیر نجات ہے. ہماری زندگی کے اوپر محیط ہے حسین کا وجود. حسین کا وجود ہماری پوری زندگی میں محیط ہے, کہیں سے کوئی پہلو کوئی گوشہ چھوٹا نہیں ہے. اے عزیزوں, آپ سے میں درخواست کروں گا بالخصوص جوانوں سے جو کہیں بھی سوشل لائف گزار رہے ہیں, آفیسز میں, جہاں کہیں بھی ہیں, اتنا یقین پیدا کریں اپنے آئیڈیلز کے تئیں اپنے دلوں میں کہ آپ اغیار کو بتا سکیں پراؤڈلی کہ آپ کس کے بننے والے ہیں. اتنا زیادہ یقین پیدا کریں, ذرا سا بھی آپ اپنے اندر خدا نخواستہ اپنا مورل ڈاؤن نہ سمجھیں. آپ یہ مان کے چلیں کہ جو آپ کے آئیڈیل ہیں دنیا میں بے نظیر ہیں, وہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہونے والے نہیں ہیں, وہ کبھی انفٹ ہونے والے نہیں ہیں. خدا نے ایسے نمونے تلاش دیے ہیں جو کبھی بھی انفٹ ثابت نہیں ہوں گے. ایک جوان بچپنے میں بڑے بھائی کو آئیڈیل مانتا ہے, جب خود بڑا ہو کے انجینئر ہوتا ہے کہتے ہیں کوئی خاص بات نہیں بھیا, نے گریجویشن کی تھی, میں نے ماسٹرز کر رکھی ہوں سبجیکٹ میں. والد صاحب کے بارے میں بہت کچھ سوچتا ہے, بڑے ہو کے ترقی کرتا ہے تو اپنے دل کے اندر چھپا ہوا یہ آئیڈیل کا بت توڑ دیتا ہے نا, کہ میں نے تو یہ کر لیا ہے ایجوکیشن میں, کوالیفیکیشن میں, انجینئرنگ میں, ڈاکٹر میں, کوئی خاص مسئلہ نہیں. یاد رکھیے گا اللہ نے کچھ ایسے نمونے تلاش کے بھیجے اس کائنات کے اندر جو کبھی بھی انفٹ نہیں ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم نے دل و جان سے اور روح کی گہرائیوں سے اپنا آئیڈیل تسلیم کیا ہو. اگر آپ یقین رکھتے ہیں اس میں اور راسخ یقین رکھتے ہیں, پکا یقین آپ رکھتے ہیں, تو آپ کا فرض ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بہت آرام سے, بہت کمفرٹ زون میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جن کے پاس چور بازار کا مال ہے وہ بھی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے دین کی. آپ کے پاس سالڈ مال ہے, آپ کے پاس سالڈ ہے, آپ کے پاس بالکل پیور ہے, آپ کے پاس بالکل پیور ہے, چونکہ آپ نے پیغمبر کے بعد اپنے دین کو ڈی سینٹرلائز نہیں ہونے دیا ہے, سینٹر سے جڑے رہے ہیں. یقین رکھیے اس میں. جوانوں کو بتائیے, ایسے افراد کو بتائیے کہ جن کا آپ کے دین سے کوئی لینا دینا, کوئی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ شدید ایڈوکیسی کرنے کی, وکالت کرنے کی, بہت زیادہ گاڑی قسم کے فضائل بیان کرنے کی. سمپل بات کیجیے. کل ہمارے جس پیشوا کا روز ولادت ہے انہوں نے ایک بات کہی ہے, آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم نے بتائی ہے کہ انہوں نے بات یہ کہی ہے کہ بہت سمپل سی بات ہے, 1000 بار آپ کی سنی ہوئی, میں پھر دوہرا رہا ہوں. ان سے کہیے آپ کہ ہم جس پیشوا کو مانتے ہیں ان کا روز ولادت کل ہے, انہوں نے فرمایا ہے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. بتائیے آپ, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, جو آپ کا ساتھی, کلیگ, آفس میں, آپ کے سماجی, آپ کے سوشل کانٹیکٹس میں, جہاں بھی آپ سے بیان کیجیے کہ بھئی ہم جن کو مانتے ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سناتے ہیں تمہیں, دیکھو تمہیں مزہ آتا ہے کچھ. انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا ہے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. Death with dignity is better than life with humiliation. بتائیے انہوں نے کہ انہوں نے بات, پھر دیکھیں اس پر کیا اثر پڑتا ہے. تیرا رضا ہے اس پہ, اس موقع میں بتائیے اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو, جتنے بھی لوگ آپ کے سوشل کانٹیکٹس میں, ایک ایسی گنگا جمنی تہذیب والے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں ہر قدم پہ آپ کو نیا آدمی ملے گا. بہت اچھی جگہ ہے, بہت مناسب ہے, موسٹ سوٹیبل پلیس ہے اسلامک پروپیگیشن کے لیے. بتائیے ان کو, آپ کی طرح گزری ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم جس پیشوا کا جنم دن منا رہے ہیں انہوں نے فرمایا ہے جیو ایسے کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہیں, ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنا پسند کریں, اور جب مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کے روئیں. کیا بات ہے اس میں, اس اسٹیٹمنٹ کو شیئر کرنے میں کیا پریشانی ہے, اس کو شیئر کرنے میں کیا دقت ہے, اس بات کو بتانے میں. بتائیے لوگوں کو, بتائیے کس دماغ کے ہم ماننے والے ہیں. انہوں نے کیا حوصلہ بخشا ہے زندگی کے تئیں, پوری بشریت کو کیا سکھایا ہے, انہوں نے کیا بات کہہ دی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ انسان کو اگر جینا ہے تو پوری آبرو اور وقار اور ڈگنیٹی کے ساتھ جینا ہے, ورنہ اگر بے آبروئی مقدر ہے تو اس سے اچھا ہے کہ انسان مر جائے. اس سے اچھا ہے کہ انسان مر جائے, اس لیے کہ انسان تو اسی دن مر جاتا ہے جس دن اس کی آبرو چلی جاتی ہے. مگر یہ فارمولہ غیر درد لاگو ہوتا ہے, بے غیرتوں پر نہیں. صلوات پر محمد و علیہ
آپ کے ذہنوں کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا. چند معروضات تھی پیغام کی شکل میں اگر آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائیں. کربلا ہماری روح کا حصہ، ہماری زندگیوں کا حصہ، ہماری سانس کا حصہ ہے، ہمیشہ ہماری یادوں میں زندہ. آج ہم کربلا سے ہٹ کے حسین کے بارے میں سوچیں. امام کی سوشل لائف کی حدیث ہے کہ میں نے عرض کیا فقراء و مساکین کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. زندگی میں سوچنے کا طریقہ یہ ہے زندگی اس طرح سے گزاری ہے آپ نے، کس طرح کی زندگی آپ نے، کیا آپ کی تعلیمات ہیں، کیا آپ کے اقوال ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم آپس میں بیٹھ کے انڈور پروگرامز میں خود کہہ لیں اور سن لیں. ایسا نہیں ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے. دراصل اسے باہر بتانے والا ہے، اسے شیئر کیا جانا چاہیے. اسے لوگوں کو بتائیں، لوگ بتائیں کہ ہم کیسے آئیڈیلز کے ماننے والے ہیں جو کبھی کسی دور میں انفٹ نہیں ہو سکتے، جو کسی دور میں انفٹ نہیں ہو سکتے. ایسے عظیم اور ایسے ہمالیائی کردار کے مالک ہمارے آئیڈیلز، ہمارے نمونے عمل، ہمارے پیشوا، ہمارے لیڈر ہیں جو کبھی بھی کسی بھی مقام پر زندگی میں انفٹ ہوتے نظر نہیں آئے. جو انہوں نے کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے لاگو ہے، قیامت تک کے لیے وہ معتبر ہے، ریلیونٹ ہے. کچھ بھی ان کا کہا ہوا irrelevant نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ آج کے زمانے میں فٹ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں فٹ نہیں ہوتا، اس کی ایک بیسک پرابلم ہے. ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے، اپنی اچکی ہوئی معلومات کے حساب سے، سمجھ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لفظ کو میں نے عمدن استعمال کیا ہے، اپنی اچکی ہوئی معلومات کے حساب سے، پڑھی ہوئی سمجھی ہوئی نہیں. میں بڑے اس سے عرض کر رہا ہوں زیادہ تر ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے کربلا بھی سن کے سیکھی ہے، پڑھ کے نہیں. تو اچکی ہوئی معلومات کے لحاظ سے ہم نے اپنے ذہن میں اسلام کا، اسلامی شخصیت کا ایک فریم بنا رکھا ہے. اسلامی تعلیمات کا جتنی بھی ہماری لائف کے لیے گائیڈ لائن ہے معصومین کی، اس کے لیے ہم نے ایک فریم بنا رکھا ہے. اس میں اگر فٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو دامن جھاڑ لینے کے ہزار طریقے ہمارے پاس ہیں. ارے وہ تو وہ تھے، ہم کہاں سے کر پائیں گے. نہیں، انہوں نے یہ کیا ہی اس لیے نہیں تھا کہ آپ یہ کہہ کے گزر جائیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ بھی اسی راہ کی کوشش کریں. انہوں نے خدا نخواستہ اپنی منقبت پڑھوانے کے لیے نہیں زندگی گزاری تھی. منقبت تو آپ بھی پڑھیں گے، آپ کے اچھے بھی پڑھیں گے، اپنے بھی پڑھیں گے، پرائے بھی پڑھیں گے. محض منقبت پڑھوانا مقصد نہیں تھا. منقبت پڑھنا، فضائل بیان کرنا ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کا اعتراف کرنا. نہیں اعتراف کرو گے اندھے کہلاؤ گے. نہیں اعتراف کرو گے دن کے اجالے میں سورج کی روشنی کا، بلائنڈ کہلاؤ گے، ایب نارمل کہلاؤ گے. مشکل ہے تمہارے ساتھ فزیکل، نہیں دیکھ پا رہے ہو تم. لہذا اس کا اعتراف کرنا کوئی obvious سی بات ہے، اعتراف کرنے والی بات ہے. مگر محض اعتراف کرنا، محض فضائل کا بیان کرنا، یہ ہمارا ایمانی فریضہ نہیں ہے. اپنی بساط پر میں اور اس کے بعد آپ سے وصیت کرتا ہوں، آپ سے تلقین کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب کوشش کریں کہ جو ان کے زندگی کی تعلیمات ہیں، جو ان کے زندگی کے جینے کا طریقہ ہے، جو ان کے سدھانت ہیں، جو ان کے پرنسپلز ہیں، جو ان کے آداب حیات ہیں، اس کو ہم کسی حد تک اپنی لائف میں اپلائی کریں اور کوشش کریں کہ زندگی اس ڈگر پہ گزاریں کہ جس سے وہ خود اور ان کا وارث ہم سے راضی ہو جائیں. میں اپنے گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ شاید کچھ بات آپ تک پہنچا چکا ہوں گا اور بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. آخر میں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق میں انشاءاللہ مدعی اہل بیت اور شعراء حضرات تشریف لائیں گے. آپ کی فضا اتنی بوجھل نہ ہو جائے کہ آپ سوچتے رہیں اور پھر شعر اور شاعر کی طرف توجہ نہ ہو پائے. اس لیے میں کچھ ایک دو شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجاہدی بھائی پڑھ رہے تھے کچھ اور فرما رہے تھے کہ پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے. میں اس وقت میں کچھ عنایت ہوئی اور میں نے ایک 4 مصرے اس وقت کہہ لیے تھے، کاغذ آپ سے مانگ کے چونکہ یہی ملے لہٰذا یہی تو اسے پڑھ دیتا ہوں چونکہ یہاں دیکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ شعراء سے سنیں گے. مجاہدی بھائی نے پڑھا تھا پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا. مجھے بہت اچھا لگا، زمین بہت اچھی تھی اس کی، کچھ شعر اس میں کہہ لیتا ہوں. یہ میں نے عرض کیا ہے آپ سے ادھار مانگے کاغذ پر لکھ کر کے عرض کیا ہے کہ حر سبت پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، حر سبت پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے.
دل حضرت دلبر کی طرف دیکھ رہا ہے، حرصت پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، دل حضرت دلبر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ شعر سنیے گا، امام کو بڑا یقین تھا حور کے آنے پر، تو بار بار آپ منتظر تھے اور دیکھ رہے تھے رستے کی طرف عاشور کے دن اٹھا کے، عاشور سے پہلے 4 محرم کو، کہ ادھر سے میرا ساتھی میرا دوست آنے والا ہے۔ عرض کیا ہے کہ حرصت پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، دل حضرت دلبر کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا